بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم for class students. How are you all? I hope with the grace of Allah you all will be fine. Today we are going to start reading of اسلامیات باب چہارم عبادات مسائل و آداب سبق نمبر 2 نماز اور زکوٰۃ۔ جی نماز کے ورڈ سے تو سب بچوں کو پتہ چل گیا ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ نمازوں کے نام سب بچوں کو پتہ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بار بار 700 بار نماز کی تاکید کی ہے، وہیں اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مالی عبادت کو۔ زکوٰۃ کا میننگ ہے اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو پاک کرنا اور بڑھانا۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے ہمارے آبجیکٹیوز بھی یہی ہیں کہ ہم نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور ان کے فوائد کے بارے میں جان سکیں۔ Now I am going to start reading of the chapter. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں بار نماز اور زکوٰۃ کو اہتمام اور پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ Underline the word اہتمام and write its meaning تیاری۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز اور زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ، اہتمام اور تیاری کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ انڈرلائن دا ورڈ اطاعت اینڈ رائٹ اٹس میننگ فرما برداری۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، یعنی کہ ان کا حکم مانتے رہو۔ اب ہم سب سے پہلے نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا۔ 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ انڈرلائن دا ورڈ مقرر اینڈ رائٹ اٹس میننگ طے۔ یعنی کہ جو 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں ان کے اوقات بھی مقرر ہیں، طے ہیں کہ ہم نے کس نماز کو اس کے وقت پر کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے اور اس کا ترجمہ ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھواتے تاکہ انہیں نماز کی پابندی کی عادت ہو جائے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھواتے تھے تاکہ بچوں میں نماز کی پابندی کی عادت پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، آپ سب بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں تاکہ نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ انڈرلائن دا ورڈ نواسے اینڈ رائٹ اٹس میننگ بیٹی کے بچے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بچپن میں مسجد نبوی میں اپنے ساتھ ان کو نماز پڑھواتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ ٹھنڈک اینڈ رائٹ اٹس میننگ سکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہم سب مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبت جو ہے اس کا ثبوت وہ کیسے ثابت ہوگی؟ وہ اس طرح سے ثابت ہوگی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمانوں پر، تمام احکام پر اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔ تو جیسے ان کا ایک فرمان یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کریں۔ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے سے درج ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نماز کے فائدے اب ہم پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے والا پاکیزہ اور صاف رہتا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ پاکیزہ اینڈ رائٹ اٹس میننگ پاک۔ نماز پڑھنے والا جو انسان ہے وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔
نماز باقاعدگی سے ادا کرنے سے وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے۔ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، جس سے ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے آگاہی رہتی ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ آگاہی اینڈ رائٹ اٹس میننگ واقفیت، یعنی کہ جو بوائز ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، گرلز جو ہیں وہ تو گھر میں ہی پڑھتی ہیں، لیکن جب بوائز جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مسائل اپنی پریشانیاں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے مسائل کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ رہتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کن کن تکالیف سے، کن کن مسائل سے گزر رہے ہیں اور ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد پھر ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی، ان کو ان کے پرابلمس کے سلوشن بتانے کے لیے بھی، حل بتانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جی، باجماعت نماز ادا کرنے سے غریب امیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ فرق اینڈ رائٹ اٹس میننگ امتیاز، یعنی کہ جب تمام مسلمان ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، تو وہاں پر امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ انڈرلائن دا ورڈ صف اینڈ رائٹ اٹس میننگ قطار، انڈرلائن دا ورڈ جھکتے ہیں اینڈ رائٹ اٹس میننگ سجدہ کرتے ہیں۔ تمام مسلمان ایک ہی قطار میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ بے حیائی اینڈ رائٹ اٹس میننگ بے شرمی، یعنی کہ جو برے کام ہیں ان سے نماز بچاتی ہے، روکتی ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ قرب اینڈ رائٹ اٹس میننگ نزدیکی، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انڈرلائن دا ورڈ رضامندی اینڈ رائٹ اٹس میننگ خوشنودی، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نماز اللہ کا خوف اور محبت بڑھاتی ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ خوف اینڈ رائٹ اٹس میننگ ڈر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے برے کام نہیں کرنے، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ برے کام کرتا ہے، اور اس سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی، نماز کے بارے میں سب بچوں کو پتہ چل گیا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مزید معلومات دی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ مالی اینڈ رائٹ اٹس میننگ دولت کی، یعنی کہ جو مال، جو پیسہ، جو جائیداد، جو سونا چاندی کسی انسان کے پاس جمع ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ ہر مسلمان پر 1 سال سے زیادہ جمع کردہ مال پر سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ جمع کردہ اینڈ رائٹ اٹس میننگ جمع کیے ہوئے، یعنی کہ ایک مسلمان کے پاس اگر 1 سال سے زیادہ جمع کیے ہوئے پیسے موجود ہیں تو اس پر سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ فرض اینڈ رائٹ اٹس میننگ لازمی ہے۔ زکوٰۃ سونے، چاندی اور روپے پیسوں پر دی جاتی ہے۔ جی، جس کے پاس 7 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہو اور جو روپے پیسے ہوں جو 1 سال سے اس کے پاس جمع ہوں، ان پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ انڈرلائن دا ورڈ جہنم اینڈ رائٹ اٹس میننگ دوزخ، اگر جو انسان ان سب چیزوں کو 1 سال اپنے پاس جمع کر کے رکھے اور اس پر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ اب ہم زکوٰۃ کے فائدوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جب ایک انسان ادا کرتا ہے تو دوسرے انسان کو کس قدر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہوتی ہے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، برابر بنایا۔ یہ تو انسان نے ہی جو ہے وہ تفرقے اور فرق قائم کر لیا کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہ جاتا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر ترین ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے زیادہ مال و دولت عطا کی ہے، دیا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال کو پاک کریں اور اس مال سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، یعنی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال جمع کرنے اور گنتے رہنے کی عادت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عادت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں گے، پیسے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگوں کو دیں گے تو ہم اس کو جمع کرنے اور گنتے رہنے کی عادت ہمارے پاس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں ہم اسی کو جمع کرتے رہیں اور بار بار گنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، اچھا جی ہمارے پاس تو اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ ان میں سے غریبوں کو دیں، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے اور آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کو اور بڑھا دیتا ہے، وہ دوسرے کسی نہ کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ امن اینڈ رائٹ اٹس میننگ سکون۔ غربت کو انڈر لائن کریں اور اس کا میننگ رائٹ کریں غریبی، یعنی کہ جب ایک مالدار انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے معاشرے میں امن اور سکون پھیلتا ہے اور غریبی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب دوسرے غریب لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسہ جاتا ہے، ان سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے سخاوت اور فیاضی کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ انڈرلائن دا ورڈ صفات اینڈ رائٹ اٹس میننگ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، سخاوت اور فیاضی کی، کھلے دل سے خرچ کرنے کی، اور کنجوسی اور بخل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انڈرلائن دا ورڈ کنجوسی اینڈ رائٹ اٹس میننگ تنگ دلی۔ انڈرلائن دا ورڈ بخل اینڈ رائٹ اٹس میننگ کنجوسی، یعنی کہ جب ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں سخاوت اور فیاضی والی اور کنجوسی اور بخل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں اور اس طریقے سے معاشرے میں سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ Yes students, now we will solve the exercise of this chapter. سرگرمی نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ Question number 1 is نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ آنسر از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ Question number 2، نماز پڑھنے کے فائدے لکھیں۔ آنسر دیکھیے، نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز اللہ کا خوف اور محبت بڑھاتی ہے۔ Question number 3 is زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ آنسر از اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ Question number 4، زکوٰۃ دینے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ آنسر از نمبر 1 پوائنٹ ہے زکوٰۃ سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے، زکوٰۃ سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہوتی ہے جن سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹک۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات مقرر نہیں فرمائے، کراس۔ نمبر 3، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، ٹک۔ نمبر 4، زکوٰۃ سے معاشرے میں غربت پھیلتی ہے، کراس۔ نمبر 5، ہر غریب پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، کراس۔ سرگرمی نمبر 3، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے سے ڈیش جمع کرنے کی عادت کا خاتمہ ہوتا ہے، مال۔ نمبر 2، بے شک نماز مومنوں پر ڈیش میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے، مقررہ وقت۔ نمبر 3، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھواتے تھے، بچوں کو۔ نمبر 4، زکوٰۃ ڈیش کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ڈیش ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ Yes students, Alhamdulillah we have completed this chapter. Now you will learn it carefully. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ